المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، وہ خطبہ حمام ہے۔ آپ کے ایک مخلص صحابی نے آ کے عرض کیا صف لی المتقین یا امیر المومنین، متقی کون ہوتے ہیں، ان کے ذرا فضائل سنا دیں۔ مختصر فرمایا بھئی جو واجبات کو بجا لائے، حرام کاموں کو ترک کرے، وہ متقی ہوتا ہے۔ عرض کیا مولا اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے، ان کے ایسے صفات بیان کریں ان کو سن کے مجھے ایسا محسوس ہو جیسے کہ متقی سب بستہ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کو بیان کیا، ان تمام کو بیان کیا امیر المومنین نے۔ ان میں متقین کی صرف پہلی صفت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی صفت منطقہم الصواب۔ متقین کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بات کرتے ہیں، جی صحیح بات کرتے ہیں، کسی پر الزام نہیں لگاتے، کسی پر بہتان تراشی نہیں کرتے، وہ چغل خوری نہیں کرتے، وہ غیبت نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں لب کھولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ کہیں اس بات سے خدا رسول امام راضی تو نہیں ہوں گے۔ جی منطقہم الصواب۔ اس ذیل میں 2 جلد مکمل 2 جلد کتاب لکھی گئی ہے اس خطبے کی شرح میں، جس میں امیر المومنین نے متقین کے صفات کو بیان کیا ہے۔ شارح نے اسی پہلی صفت منطقہم الصواب، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو بات کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی نہیں کرتے، کسی پر الزام نہیں لگاتے۔ اس کی ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے، يعذب اللہ اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح۔ روز قیامت اللہ تعالی جتنی سخت سزا زبان کو دے گا، اتنی سخت زبان کسی اور جسم کے حصے کو نہیں دے گا۔ آنکھوں کو، ہاتھوں کو، کانوں کو، پاؤں کو، جسم کے مختلف اعضاء سے مختلف گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، کسی بھی عضو سے سرزد ہونے کی گناہ کی بنا پر اس عضو کو اتنی سزا نہیں ملے گی جتنی سزا زبان کو ملے گی۔ وہاں پھر یہ احتجاج کرے گی زبان، خدایا تو نے وہ سخت اور کڑی سزا مجھے دی جو آنکھوں کو نہیں دی، جو تو نے کانوں کو نہیں دی، ہاتھوں سے بندے کو مارتا ہے بندہ اس کو نہیں دیا، وہ قدموں سے چل کے پتہ نہیں کیا کیا جرائم کا مرتکب ہوتا ہے، باقی اعضاء بدن کو اتنی سخت اور کڑی سزا نہیں دی، مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ فیقول یا رب، پالنے والے، عذبتنی بعذاب لم تعذب بها شیئا من الجوارح، تو نے مجھے وہ عذاب سزا دی کہ جیسی سزا باقی اعضاء بدن میں سے کسی عضو کو تو نے نہیں دی۔ فیقال له، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا، خرجت منکا کلمتن، تجھے احساس نہیں ہے کہ تو نے کیا کیا تباہیاں مچائی ہیں۔ خرجت منکا کلمتن، تیرے جملے سے، تیرے منہ سے ایک جملہ نکلا تھا، فبلغت مشارق الارض و مغاربها، جی خصوصاً آج کے میڈیا کے دور میں ایک جملہ جو آپ بولتے ہیں مشرق کے اس کونے میں بھی اس کی سزائے بازگشت پہنچتی ہے اور مغرب کے اس کونے میں بھی اس کی سزائے بازگشت پہنچتی ہے۔ میڈیا پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ وہاں سے لندن سے پتہ نہیں کینیڈا سے ہم سے لوگ ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہادی ٹی وی میں یہ کہا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جملہ جو تیرے منہ سے نکلتا ہے وہ مشرق اور مغرب تک پہنچ جاتا ہے، اور تجھے پتا ہے فسفک بہا الدم الحرام، اور تیرے اس ایک جملے کی وجہ سے بہت سارے خون ناحق بہائے جاتے ہیں، وانتہب بہ المال الحرام، اور لوگوں کا مال ناجائز لوٹا جاتا ہے تیرے اس ایک جملے کی وجہ سے، وانتہک بہ الفرج الحرام، لوگوں کے ناموس پر حملے کیے جاتے ہیں تیرے ایک فتویٰ کی وجہ سے۔ یہ باجوڑ کے علاقے میں جب آپریشن ہو رہا تھا میں نے خود دیکھا پروگرام کو، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، حامد میر ایک رپورٹ دکھا رہا تھا کہ اس میں فوجی جوان بیٹھے ہیں اور ایک مدرسہ غالباً اس کا نام رشیدیہ کا بورڈ بھی لگا ہوا تھا، پرنسپل مولانا صاحب وہاں کھڑے تھے اور اس کے اندر بہت سارا وہ مال غنیمت لٹا ہوا، بجلی کا سامان، ڈیپ فریزر اور پتہ نہیں وہ فریج
اور وہ کیا کہتے ہیں ریڈی میڈ کپڑوں کے تھان ان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. کہا کہ یہ وہ مال ہے کہ جو قبلہ کے حکم پر مال غنیمت کے طور پر لوٹا گیا، اس لیے کہ یہ آرڈر دے دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے کہ فلاں دکاندار جو ہے وہ مرتد ہے، اس کا مال لوٹو اور اس کی بیوی سے کسی طلاق کے بغیر نکاح کر سکتے ہو. یہ ایک فتویٰ یہ کام کرتا ہے. ابھی 3 دن پہلے پی ٹی وی پر یہ ایک پروگرام ہوا تھا، میرے ساتھ لاہور سے وہ ابتسام الہی ظہیر آئے تھے، وہاں سے اکوڑا کھٹک سے وہ مولانا سمیع الحق کے بیٹے آئے تھے، اور اسی طرح وہ آپ کے بڑا یا کیا بڑا مارکیٹ ہے کیا کہتے ہیں لنڈی کوتل سے تھے، اور وہ وفاقی وزیر عشر اور زکوٰۃ بھی کوئی قادری ہیں، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. وہاں میں نے ان کو میری جیب میں تھا، نکال کے نہیں دکھایا، میں نے کہا میری جیب میں ان 21 کے قریب مفتیوں کے دستخط شدہ فتویٰ موجود ہے کہ جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد کا قائل ہو، وہ مسلمان ہے، بشرطی کی اس سے کوئی اور ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اور وہ عمل کی جس کی وجہ سے ایک کلمہ گو نمازی روزہ دار اور حاجی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ ایک انسان اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کسی کو وسیلہ بنائے. جی اس کو کہا جائے گا توبہ کر، اگر توبہ کرے ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کا مال بھی حلال اور اس کا خون بھی رائگان. میں نے کہا یہ فتویٰ میری جیب میں پڑا ہوا ہے. وہ مولانا وہ طاہر القادری نے جو کتاب لکھی ہے دہشت گردی اور وہ فتنہ خوارج، 600 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، ضرور منگوائیں اور اس کو پڑھیں. اسلام آباد کے ہالیڈے ان ہوٹل میں اس کی تقریب رونمائی ہوئی ہے. ان کو میں نے اس کی کاپی دے دی ہے، بھجوا دی ہے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ اس کے بارے میں بھی وہ کچھ لکھیں. گناہ سب سے زیادہ اس دنیا میں زبان سے زرزد ہوتے ہیں، اس لیے امیر المومنین نے اپنے اس خطبے میں سب سے پہلے زبان کی ذمہ داری کو بیان کہا. تقویٰ کی نشانی یہ ہے، متقین کی نشانی یہ ہے کہ منطقہم الصواب، وہ جب تقریر کرتے ہیں ان کی تقریر گمراہ کن نہیں ہوتی. اپنی وقتی مقبولیت کے لیے مجمع کو اور بانیان کو اعتماد میں لانے کے لیے ان کو سبز باغ نہیں دکھاتے. منطقہم الصواب. اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر متقین کے اوصاف کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.